اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج 8 محرم کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام اس وقت آپ حسینی چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہماری ایک اہم شخصیت ہمارے درمیان اس وقت موجود ہیں، خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید حبیب حیدر عابدی صاحب قبلہ، جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جو یہاں سے محرم کے حوالے سے امام حسین السلام کے پیغام کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ دوسرے مہمان ہمارے جو یہاں سے نوحہ پیش فرمائیں گے علی جناب اطہر امام صاحب، جو یہاں سے نوحہ پیش فرمائیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جناب کی خدمت میں چلیں گے اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ کا بہت بہت خیر مقدم و استقبال ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور اس پروگرام کے آغاز کے طور پر پہلے ہم علی جناب اطہر امام صاحب کی خدمت میں چلنا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے وہ ایک نوحہ پیش فرمائیں۔ کہ آ رہی ہے یہی دشت سے صدا، بھائی بچھڑ گیا میرا، بھائی بچھڑ گیا، مظلوم کے گلے پر چلا خنجر جفا، بھائی بچھڑ گیا میرا، بھائی بچھڑ گیا، جلتے ہوئے قیام ہیں، شعلے ہیں اور دھواں، دم گھٹ رہے ہیں پیاس سے، بچے ہیں نیم جان، چین آئے کس طرح سے مجھے عرض کربلا، بھائی بچھڑ گیا میرا، بھائی بچھڑ گیا، چادر لہو کی اوڑھ کے عباس سو گئے، پوچھا نہ آکے ظلم بہن پر جو ہو گئے، کیا میری زندگی میں غموں کے سوا رہا، بھائی بچھڑ گیا میرا، بھائی بچھڑ گیا، غم کتنے میں اٹھاؤں، کہاں جاؤں کیا کروں، کیوں کر یتیم بچوں
کو سمجھاؤں کیا کروں دن بھر میں فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا بھائی بچھڑ گیا میرا بھائی بچھڑ گیا خوش ہو کہ میں نے بیٹوں کو اپنے فدا کیا سوچا تھا میں نے بھائی تو بچ جائے گا میرا دھوکا میرے نصیب نے لیکن مجھے دیا بھائی بچھڑ گیا میرا بھائی بچھڑ گیا تشنا دہاں سکینہ کو اب تک ہے انتظار کب آئیں گے چچا میرے کہتی ہیں بار بار کیسے کہوں کہ مر گئے عباس باوفا بھائی بچھڑ گیا میرا بھائی بچھڑ گیا۔ تو یہ تو تھے عالی جناب اطہر امام صاحب جو یہاں سے نعت پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید حبیب حیدر صاحب قبلہ کی خدمت میں چلیں گے، اور ان سے جو میرا سوال ہے جناب، میرا سوال ہے کہ حضرت امام حسین السلام کی شہادت کے جو اثرات، یعنی بین الاقوامی شخصیت کے، عالمگیر شخصیت کے مالک ہیں امام حسین السلام، جو اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوئے وہ کیا ہوئے؟ جیسے کہ اگر ہم بات کریں، دیکھیے آپ جیسے محرم منایا جاتا ہے تو اس میں ہمارے غیر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ بھی دلچسپی لیتے ہیں اور امام حسین السلام کا غم مناتے ہیں اور سبیلے بھی لگاتے ہیں، تعزیے بھی رکھتے ہیں۔ ہمارے ہندو حضرات ہیں اور کرسچن کمیٹی کے لوگ ہیں، سکھ لوگ ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے دنیا میں مختلف مذاہب ہیں، مختلف ادیان ہیں، بہت ساری قومیں ہیں، کوئی مسجد جاتا ہے، کوئی مندر جاتا ہے، کوئی چرچ جاتا ہے، کوئی گردوارہ جاتا ہے، کوئی بظاہر کسی عبادت گاہ میں نہیں جاتا، اس کا تعلق کسی مسلک سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی دین سے نہیں۔ مختلف قومیں ہیں دنیا میں، مختلف مذاہب اور ادیان کے ماننے والے ہیں، لیکن وہ کون سی ایسی چیز ہے جو پوری انسانیت کے لیے سبب اتحاد ہے؟ وہ کون سی ایسی قدریں ہیں، وہ کون سی ایسی ویلیوز ہیں، وہ کون سے ایسے اصول ہیں، وہ کون سے ایسے پرنسپلز ہیں جس پر پوری انسانیت متفق ہے؟ یعنی کہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، وہ کون سے؟ بالکل، وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے حق، ٹروتھ جسے آپ کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے جسٹس جسے آپ انصاف کہتے ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اگر آپ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کا مطالعہ کریں، اگر آپ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ اسلام کے نظام کی بنیاد جسٹس پر ہے، عدل اور انصاف پر ہے۔ قرآن مجید نے اس کی وضاحت کی ہے سورہ الحدید میں کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ ہم نے نبیوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، ہم نے کتاب نازل کی، ہم نے کتاب کے ساتھ ساتھ میزان بھی نازل کیا۔ کیوں؟
اب قرآن مجید نے کتابیں بھیجنے کا مقصد، انبیاء کی بعثت کا مقصد اور میزان کی اتارنے کا مقصد جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل اور انصاف کے ساتھ سماج میں قیام کریں۔ یعنی اسلام کا جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، بنیادی مقصد وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ظلم سے نجات دلا دی جائے اور سماج ایک ایسا قائم کیا جائے جس کی بنیادیں عدل اور انصاف پر قائم کی گئی ہوں۔ تو یہ دو پرنسپلز اور اصول اور ویلیوز اور قدریں ایسی ہیں کہ جس پر پوری انسانیت متفق ہے، چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں یا نہ ہو، کسی بھی قوم سے، کسی بھی دین سے، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، لیکن عدل اور انصاف پر ان کا یقین ہے، بظاہر یقین ہے۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انصاف کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ حق کوئی چیز نہیں ہے، ٹروتھ کوئی چیز نہیں ہے۔ امام حسین کی جو تحریک ہے، آپ کی جو قربانی ہے اور آپ کی جو قیام ہے کربلا کے اندر، اس کا تعلق حق اور انصاف سے ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ امام حسین نے قربانی کیوں دی، تو دو لفظوں میں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ حق اور انصاف کی خاطر۔ اچھا، حق و انصاف یہ بیان کرتے تو حق اور انصاف کی خاطر امام حسین نے قربانی دی تاکہ حق کو اور انصاف کو بچایا جا سکے۔ تو امام حسین نے ان قدروں کے تحفظ کے لیے، عدل اور انصاف کے لیے، ٹروتھ اور جسٹس کے لیے، حق اور انصاف کی بقا کے لیے امام حسین نے قربانی پیش کی۔ اسی لیے امام حسین کا تعلق کسی ایک قوم سے نہیں ہے، کسی ایک وقت سے نہیں ہے، کسی ایک زمانے سے نہیں ہے، بلکہ امام کی مثال اس آفتاب کے جیسی ہے کہ جو پوری دنیا اور پوری کائنات کو زندگی بخشتا ہے، بے شک وہ سب کو روشنی دے، سب کو روشنی دیتا ہے۔ امام حسین کے وجود کی جو برکتیں ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان قدروں کے تحفظ کے لیے قربانی دی ہے جس کا تعلق پوری انسانیت سے ہے، حق اور انصاف۔ یہی سبب ہے کہ آپ اگر ہندوستان کے پس منظر میں بات کریں، انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بات کریں، تو یہاں کے جو مہاتما گاندھی ہیں وہ امام حسین سے متاثر نظر آتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے کہ میں نے مظلوم ہوتے ہوئے آزادی کیسے حاصل کی جائے، یہ امام حسین سے سیکھا ہے۔ مظلوم ہوتے ہوئے، کمزور ہوتے ہوئے، ناتواں ہوتے ہوئے اپنے حقوق کو کیسے حاصل کریں، یہ میں نے امام حسین سے پریرنا لی ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر نیلسن منڈیلا کو دیکھیں افریقہ کے اندر، تو وہ بھی امام حسین سے متاثر نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی شخصیتیں کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو سب امام حسین السلام سے جو ہے بڑی بڑی شخصیتیں، بڑی بڑی تحریک ہے، جی بڑے انقلاب، ہاں، سب امام حسین السلام کے انقلاب سے سیکھا۔ متاثر، بلکہ امام حسین ان جو قیام ہیں، جو تحریکیں، ان کی قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک جملہ مجھے یاد آ گیا کہ جو نہج البلاغہ جو ہمارے نزدیک بہت ہی معتبر اور محتشم اور کتاب ہے امیر المومنین کے، جس میں خطبات ہیں اور جس میں اقوال ہیں اور جس میں خطوط ہیں، تو اس کے جو شارح ہیں، انٹرپریٹ کرنے والے، وہ ابن الحدید ہیں، معتزلی۔ ان کی شرح جو ہے نہج البلاغہ کی وہ بڑی مشہور ہے۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جتنے لوگ ایسے ہوئے ہیں تاریخ انسانیت میں جنہوں نے ڈکٹیٹرشپ کا انکار کیا ہے، امام حسین ابات اسے کہتے ہیں کہ جو ڈکٹیٹرشپ کا انکار کر دے، تو امام حسین ابات کے سردار ہیں۔ یعنی تاریخ بشریت میں جتنی ایسی شخصیتیں ہوئیں، مقبول ہوئیں کہ جنہوں نے ڈکٹیٹرز کی ڈکٹیٹرشپ سے انکار کر دیا، امام حسین ان ابات کے سردار ہیں۔ امام حسین کا جو قیام ہے، اس لیے پوری انسانیت امام حسین سے متاثر ہے، چاہے قرآن پہ ان کا یقین ہو یا نہ ہو، نبوت پر ان کا یقین ہو یا نہ ہو، اگر توحید پر ان کا ایمان بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ امام حسین کو اپنا پیشوا، اپنا ہادی، اپنا سربراہ اور اپنا سردار مانتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے ان اصولوں کو بچایا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پوری انسانیت گھاٹے میں چلی جائے۔ جی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں امام حسین السلام کی قربانی جو ہے اس میں اب دیکھیں کہ ہندو چاہے ہو، ہندو ہوں، مسلمانوں سے کچھ عیسائیوں، سب بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، وہ غم مناتے ہیں۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ مہاتما گاندھی جی ہوں، پنڈت جواہر لال نہرو جی یا سروجنی نائیڈو جی ہوں، یا بہت سی ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت کچھ لکھا ہوا پڑھا ہے۔ جب محرم شروع ہوتا ہے، اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے تو کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے فتوے آنے لگتے ہیں، یا پھر یہ آنے لگتے ہیں کہ بھئی عزاداری میں یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آج اس مسئلے کو بھی آپ کلیئر کر دیں کہ بھئی یہ جو فتوے آتے ہیں
تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے پیچھے اصل میں کیا راز ہے کہ جو لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ عزاداری بدعت ہے یا شبی بنانا بدعت ہے، اس حوالے سے آپ گفتگو کریں؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ نادانی اور ناسمجھی میں اعتراضات کرتے ہیں، پہلی چیز تو یہ. دوسری یہ کہ بہت سے لوگ سازشن بھی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں امام حسین علیہ السلام سے یا اہل بیت علیہ السلام سے ان کے دلوں کے اندر بغض ہے جسے وہ ظاہر کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی رسومات ہیں عزاداری کے اندر کوئی بھی غیر شرعی نہیں ہے. آپ دیکھیں لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی امام حسین کی شہادت تو 1400 سال پہلے ہوئی تھی، تو آپ اب کیوں یاد منا رہے ہیں؟ تو ہم یاد اس لیے مناتے ہیں، دیکھیے دو چیزیں ہیں. عزاداری کا مقصد جو ہے ایک انفرادی ہے، ایک سماجی ہے. انفرادی مقصد ہے کہ ہم امام حسین تک پہنچ جائیں، یہ انفرادی مقصد ہے عزاداری کا. اور سماجی مقصد ہے کہ ہم ان لوگوں کو امام حسین تک پہنچائے کہ جو امام حسین سے ناواقف ہیں. ناواقف، یعنی ہم جو ایسا عمل انجام دے رہے ہیں، محرم منا رہے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، مجلسیں کرتے ہیں، اس کے ذریعے میں ان کو جو ہوں تو یہ بات بتاؤں تو وہ آئیں گے پھر میری مدد. بالکل امام حسین تک پہنچنا اور امام حسین تک پہنچانا، یہ عزاداری کا مقصد ہے. ہم یاد اس لیے مناتے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے. اس میں ایک نقطہ ہے امیر المومنین کا کہ آپ نے وصیت کرتے ہوئے یہ فرمایا، امام حسین اور امام حسن علیہ السلام سے کہا بظاہر کہ کونا للظالمین خصما وللمظلوم عونا. امام کی یہ وصیت ہے کہ فرمائے کہ دیکھو ظالموں کے دشمن بنے رہنا اور مظلوموں کے دوست بنے رہنا. تو عزاداری کا مقصد یہی ہے کہ ہم ظالموں کو کنڈیم کرتے ہیں اور مظلوموں کو یاد کرتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں تاکہ سماج کے اندر ظلم نہ پھیلے، سماج کے اندر ایک ایسا ماحول تیار ہو کہ ہم مظلوم سے محبت کریں اور ظالم سے نفرت کریں. یہ عزاداری کا مقصد ہے. اب جو اعتراضات ہوتے ہیں کہ صاحب وہ بدعت ہے، وہ شرک ہے، وہ جائز نہیں ہے، تو کوئی بھی رسم ایسی نہیں ہے عزاداری کے اندر بظاہر ہمیں تو نہیں نظر آتی کہ جو غیر شرعی ہو، بلکہ ان کی بڑی اہمیت ہے. جیسے اگر آپ حج کو دیکھیں تو حج میں جو مناسک ہیں حج کے بظاہر وہ بھی عجیب و غریب نظر آئیں گے. اگر کوئی عزاداری پہ اعتراض کر رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حج کے مناسک پر اعتراضات نہ کرے. مثال کے طور پر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، 6000 سال تقریباً ہو گئے حضرت ہاجرہ دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑی تھیں. کیا ضرورت تھی قرآن مجید کو اور پروردگار عالم کو کہ اس فعل کو، اس عمل کو جو حضرت ہاجرہ بجا لائی تھیں اس کو قیامت تک کے لیے واجب قرار دے مسلمانوں پر، اور حج ہی مکمل نہ ہو اس کو حج کا جز بنا دے کہ وہ دوڑی تھی تو آپ بھی دوڑیے، اور جب تک آپ دوڑیں گے نہیں تب تک حج آپ کا مکمل نہیں ہوگا. تو ان پہاڑیوں کو یاد رکھنا، اس جذبے کو یاد رکھنا جو جناب ہاجرہ کا جذبہ تھا، اس فعل کی، اس عمل کی شبیہ بنانا کہ جو عمل حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے انجام دیا تھا 6000 سال پہلے، قیامت تک کے لیے. آپ کہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے؟ قرآن مجید میں اللہ صرف ذکر کر دیتا جناب ہاجرہ کا، لیکن صرف ذکر سے، صرف تکلم سے، تذکرے سے کام نہیں لیا، اس کو کلچر بنا دیا، اس کو عمل انجام دینا ہی دینا ہے ورنہ حج مکمل نہیں ہوگا، اس کو جز بنا دیا حج کا. کیوں؟ تاکہ بتا سکے قرآن کہ جو طاقت، جو مقاصد رسم و رواج سے پورے ہو سکتے ہیں وہ لفظی بیان سے نہیں ہو سکتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں جلوس نکالتے ہیں، کیوں شبیہ بناتے ہیں؟ آپ گھر میں بیٹھ کے تذکرہ کریں امام حسین کا. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیوں نہیں تذکرہ کروایا گھر میں بٹھا کر جناب ہاجرہ کا، اس کو رسم کیوں بنا دیا؟ اور آگے آپ آئیے، حجر اسود کا بوسہ، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو قربانی. یہ قربانی کیا ہے؟ کیوں قربان کر رہے ہیں؟ اتنے 1000 سال پہلے دمبا قربان ہوا تھا، آپ کیوں اس کی یاد منا رہے ہیں ہر سال؟ لیکن نہیں، قربانی کرنا ضروری ہے حج کے اندر. اور یہ جو جانور ہے یہ منسوب ہو گیا اس جانور سے جو حضرت اسماعیل کے کام آیا تھا، وہ دمبا. یہ کیا ہے؟ یہ جانور جو ہے یہ دراصل شبیہ ہے اس جانور کی، اس جانور کی. تو اب یہ عام جانور نہیں ہے،
اس کی ایک اہمیت ہے. قرآن کہتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. یہ جانور نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانی بن چکا ہے. بے شک. اب یہ قیامت تک کے عمل انجام دیا جاتا ہے. قیامت تک کے لیے انجام دیا جائے گا. اور جیسے ایک ماحول بنا لیا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ صاحب خریداری کے لیے لوگ جا رہے ہیں، بکرا کوئی سیلفی کھنچوا رہا ہے، کوئی اس کی توہین کر رہا ہے، کوئی فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر اس کا مذاق بنا رہا ہے. یہ سب شرعاً ناجائز ہے. اس جانور کی بھی عزت ہے، اس کا احترام ہے، کیونکہ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اس کی آہنت کرنا، اس کی توہین کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اس جانور کی بھی عزت ہے کہ جو جانور منسوب ہو گیا ہے. دیکھیں نسبتیں کی اہمیت کیا ہے، نسبتوں کی اسلام کے اندر. وہ جانور منسوب ہو گیا اس جانور سے تو اس کی عزت ہے. اسی طریقے سے یہ علم، یہ شبیہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ منسوب ہیں پرچم اسلامی سے، امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک سے. تو اس کی ایک اہمیت ہو گئی. آپ کہیں گے آپ دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں، منتیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو قرآن مجید میں اس کا جواب موجود ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ بابا آپ کی یاد میں نابینا ہو گئے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص دی اپنے بھائیوں کو. قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہ تم اس کو لے جاؤ اور بابا کے چہرے پر پھیر دینا تو وہ ان کو بصیرت مل جائے گی، بصارت مل جائے گی، ان کی بینائی آ جائے گی. تو جب ان کے بیٹے لے کر گئے اور حضرت یعقوب نے وہ جو جناب یوسف کا کرتا تھا اسے مس کیا اپنی آنکھوں کو تو بصارت حاصل ہو گئی، بینائی آ گئی دوبارہ. تو اس کا مطلب کہ اگر کوئی کپڑا بھی اگر منسوب ہو جاتا ہے حجت خدا سے، نبی خدا سے، ولی خدا سے، وہ بھی قابل عظمت ہو جاتا ہے، تو وہ بھی شفا گر بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے کیونکہ یہ چیزیں امام حسین سے منسوب ہو گئی ہیں اس لیے قابل عظمت ہے. تو ان کو وسیلہ بنا کر پروردگار عالم سے اپنی منتوں کو، مرادوں کو طلب کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی چیز غیر شرعی نہیں ہے. شبیہ بنانا اسلام کا جز ہے. یہ مسجدیں، یہ مسجد الحرام کی شبیہ ہیں، بے شک یہ اس کی شبیہ ہے. خانہ کعبہ بیت المعمور کی شبیہ ہے. حج کے جو مناسک ہیں یہ جناب حاجرہ کے عمل کی شبیہ ہے. یہ جو دمبا ہے، یہ جو دمبا حضرت اسماعیل کے کام آیا تھا اس کی شبیہ ہے. تو اسی طریقے سے علم جو ہے وہ شبیہ ہے اسلام کے پرچم کی. جناب عباس کے پاس بھی بعد میں پہنچا، حضرت علی سے ہوتا ہوا امام حسین، امام حسن، امام حسین، اور وہی علم جناب عباس کے پاس آیا. اور اسی سے وہ یہ علم جو ہے یہ اسی سے نسبت دی جاتی ہے، اور یہ اس کا قابل احترام ہے. یہ کہ جیسے ہر مملکت کا ایک نشان ہوتا ہے، انڈیا کا فلیگ ہے، مختلف ممالک کے پرچم ہیں، جھنڈے ہیں، اسی طریقے سے جو اسلام کی مملکت اور مملکت ہے جو اسلامی کا نشان ہے یہ اس کی شبیہ ہے، اس کی بھی عظمت ہے اپنی. بالکل بہتر ہے جناب. اس پروگرام کو میں آگے بھی بڑھاؤں گا. اس وقت ایک بار پھر ہم چلیں گے علی جناب اطہر امام صاحب کی خدمت میں کہ ایک اور نوحہ ہمارے ویورز ناظرین کے لیے پیش فرمائیں. شے کہتے تھے سغرا نے یہی خط میں لکھا ہے، بھیا علی اکبر میرے، بھیا علی اکبر، بھیا علی اکبر میرے، بھیا علی اکبر، بھیا علی اکبر میرے، بھیا علی اکبر، روتی ہوں گنا کر
کرتی ہوں اشکوں کے ستارے، سب لوگ مجھے چھوڑ کے پردیس سدھارے، محسوس یہ ہوتا ہے ہر ایک سانس سزا ہے، بھیا علی اکبر میرے، بھیا علی اکبر، ہونٹوں پر تبسم ہے نا چہرے پہ بحالی، ویران در و بام ہے حجرے ہوئے خالی، بیمار پا دنیا میں عجب وقت پڑا ہے، بھیا علی اکبر میرے، بھیا علی اکبر، اصغر بھی تو اب گھٹنیوں چلنے لگے ہوں گے، آغوش میں اماں کی مچلنے لگے ہوں گے، رونق ہے غم کی گھٹا ہے، بھیا علی اکبر میرے، بھیا علی اکبر، بیمار تھی سب کس پاہ میں چھوڑ گئے ہیں، کیا غیر تھی سب ہم سے جو منہ موڑ گئے ہیں، یہ بھی نہیں کہتا کوئی کیا اپنی خطا ہے، بھیا علی اکبر میرے، بھیا علی اکبر، کمزور ہوئے اتنے کہ اٹھا نہیں جاتا، اٹھتی ہوں سہارے سے تو بیٹھا نہیں جاتا، اپنوں کی جدائی میں عجب حال ہوا ہے، بھیا علی اکبر میرے، بھیا علی اکبر، اشکوں سے لکھا نوحہ ہے کاظم خط صغرا، آنکھوں سے رواں ہوتا ہے طوفان لہو کا، اس وقت تو ہر سمت سے رونے کی صدا ہے، بھیا علی اکبر میرے، بھیا علی اکبر۔
جی مولانا صاحب، تو ہم چاہیں گے کیونکہ وقت بھی میرے پاس بہت کم ہے، مختصر وقت ہے، تو مولا عباس علیہ السلام کی کچھ شجاعت یا ان کے سلسلے سے بھی آپ ان کا تذکرہ کر دیں، اس کے بعد ان کی شہادت کا بھی ذکر ہمارے جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے کر دیں، کیونکہ یہ خصوصی طور پر 8 محرم کے حوالے سے پروگرام ہے، اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ ان کا بھی ذکر فرما دیں۔ دیکھیے، ہمارے ہاں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑی روحانی شخصیت کے حامل تھے، وہ شیخ قاضی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ قاضی جو تھے وہ آیت اللہ خوئی کے بھی استاد تھے، آیت اللہ دستغیب کے بھی استاد تھے، اور بلکہ آیت اللہ خمینی رضوان اللہ علیہ کے بھی استاد تھے، اور محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ المیزان جنہوں نے تفسیر لکھی ہے ان کے بھی استاد تھے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں عالم انوار میں سیر کر رہا تھا، اور پروردگار عالم کے نور سے میں مخاطب ہوا، اور میں نے سوال کیا کہ پروردگار عالم تیری رحمت کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئی کہ میری رحمت کا نام حسین ہے، اور پھر آواز قدرت آئی کہ لیکن تم اس رحمت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک حضرت عباس سے متصل نہ ہو جاؤ۔ تو یہ شیخ قاضی رحمۃ اللہ علیہ کا کشف ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ امام حسین جو ہیں وہ رحمت ہے، سراپا رحمت، اور حضرت عباس اس رحمت کا باب ہے۔ حضرت عباس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ باب الحسین ہیں، یعنی امام حسین تک پہنچنے کا آپ دروازہ ہیں، بنا حضرت عباس کے وسیلے کے آپ امام حسین کی خوشنودی اور رضا ان کی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عباس کا جو روحانی مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا، تو آپ کی روحانیت ہے۔ اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے آپ کو اپنا بیٹا کہا ہے، اور یہ صرف منہ بولا بیٹا نہیں ہے بلکہ آپ کی وصیت بھی موجود ہے۔ اس وصیت میں آپ نے فرمایا تھا کہ کبھی اگر فدق مل جائے تو اس کے 4 حصے ہوں گے، ایک حصہ حسن اور اولاد حسن کا، دوسرا حصہ حسین اور اولاد حسین کا، تیسرا حصہ زینب اور ام کلثوم کا، اور چوتھا حصہ میرا بیٹے عباس کا۔ تو جناب عباس کو انہوں نے بیٹا قرار دیا، منہ بولا بیٹا نہیں، حقیقی بیٹا۔ تو جناب عباس جو ہیں باب الحسین ہے۔ اور آپ کی شہادت کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جناب ام البنین جو آپ کی والدہ تھیں وہ مرثیہ پڑھا کرتی تھیں مدینہ کے اندر، اور کہتی تھیں کہ وہ میرے بیٹے کیا ہوئے جن کی میں ماں تھی۔ ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، وہ بیٹے کیا ہوئے کہ جن کی میں ماں تھی۔ کہتی تھیں کہ مدینے والوں جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لیتا ہے، بتاؤ کہ میرا باز اس کے دونوں بازو جدا ہو گئے ہوں گے، وہ گھوڑے سے گر کر سنبھلا ہوگا تو کیسے سنبھلا۔ جناب عباس کی شہادت جو ہوئی وہ ایسے ہوئی کہ آنکھ میں تیر لگا، سر پہ گرز لگا، اور آپ کے دونوں بازو جدا ہو گئے، اور آپ زمین پر تشریف لائے، اور خدا کی قسم پسر سعد نے یہ کہا کہ علی کے بیٹے سے بدلہ لے لو، اور تلواریں پڑنے لگیں، نیزے پڑنے لگے، تیر پڑنے لگے، تبر پڑنے لگے، اور حضرت عباس کے جسم کے ٹکڑے کربلا کی ریتی میں منتشر ہو گئے۔ اس طرح سے دردناک جو شہادت ہوئی ہے آپ کی، ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم زندگی گزرے تو در اہل بیت پر گزرے، اور موت آئے تو در اہل بیت پر آئے، کیونکہ یہ در زندگی ہے اور یہ در حیات ہے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، بہت بہت شکریہ جناب۔ تو یہ تو تھے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید حبیب حیدر عابدی صاحب قبلہ، جو یہاں سے امام حسین علیہ السلام اور عزاداری کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے۔ 8 محرم کے حوالے سے پروگرام اس وقت آپ حسینی چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، جس میں آج اطہر امام صاحب نے یہاں پر نوہ پیش فرمایا۔ اب اپنے میزبان سید رضوان نقوی اور ہماری حسینی چینل کی پوری ٹیم کو دی اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے کل اسی وقت ہماری پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔